در حقیقت حضرت عمر اگر یہ روایت مان بھی لی جائے تو حضرت عمر داماد حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر داماد علی نہیں ہیں۔ جب ہم ان شیعہ حضرات سے کہا کرتے تھے نا کہ مولا کائنات کی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر فاروق کی بیوی تھی، تو یہ کہا کرتے تھے نہیں جی وہ حضرت علی پاک کی بیٹی نہیں تھی بلکہ وہ ایک جننی تھی۔ اور جب ہم نے اس چیز کا دفاع کیا تو پھر کہنے لگے نہیں وہ حضرت علی پاک کی بیٹی نہیں تھی، نہ وہ جننی تھی، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی اصل میں ام کلثوم جو ہے نا ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، جو حضرت عمر فاروق کے نکاح میں آئی۔ وہ حضرت علی کی بیٹی نہیں تھی، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی۔ تو آئیے چلتے ہیں آج ان اہل تشیع حضرات کی 4 کتابوں سے میں آپ کو حوالہ دوں گا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ان کی ہی بیٹی تھی۔ میں اپنی کتابوں سے حوالوں کے انبار لگا سکتا ہوں لیکن میں اپنی کتابوں سے حوالہ پتہ کیوں نہیں دوں گا، کیونکہ یہ وہ ہماری کتابوں کو تو مانتے ہی نہیں، اس لیے ان کے گھر کی کتابوں سے میں 4 کتابوں سے حوالہ دوں گا کہ حضرت علی پاک نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت عمر فاروق سے کر دی، اور 4 حوالہ سکرین پر دکھاؤں گا ثبوت آپ کو، پھر دیکھنا کہ ان کے علم کا معیار کیا ہے کہ یہ اپنے گھر کی کتابیں بھی نہیں پڑھتے اور آقا صحابہ پر تان کرتے ہیں اور جھوٹ کرتے ہیں۔ یہ سکرین پر چل رہی ہے پہلا حوالہ، شیعہ کی کتاب ہے تاریخ الیعقوبی، لکھنے والا ہے احمد بن ابو الیعقوب۔ اس میں لکھا ہے جی وفی حاضر سنہ حتب عمر الى علی بن ابی طالب ام کلثوم، یعنی کہ لکھا ہے کہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، دیکھیں آپ پڑھیں سکرین پر لکھا وضاحت کے ساتھ کہ حضرت ام کلثوم کے والد کا نام حضرت علی المرتضیٰ تھا اور والدہ کا نام سیدہ عابدہ طاہرہ عفیفہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تھا۔ دیکھتے ہیں دوسرا حوالہ جو اسی کتاب تاریخ الیعقوبی جو احمد بن ابو الیعقوب یہ شیعوں کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علی کی بیٹی سے نکاح کیوں کیا تھا، یعنی کیا سبب تھا کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت علی کی بیٹی سے نکاح کیا تھا۔ تو سکرین پر آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں پڑھ نسب سبب ینقطع یوم القیامہ الا سبب بھی، لکھا ہے کہ کل بروز قیامت سارے نسب ختم ہو جائیں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کبھی ختم نہیں ہوگی۔ صرف اسی فضیلت کو پانے کے لیے میں عمر مولا علی کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں حضرت عمر کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کو سارے نسب ختم ہو جائیں گے الا سبب بھی، یہ میرا نسب جو ہے نا یہ ختم نہیں ہوگا، تو بس میں اسی شرف کو پانے کے لیے مولا علی کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ چلیں جی دیکھتے ہیں تیسرا حوالہ، سکرین پر وہ بھی چل رہا ہے، ان کی اپنی کتاب ہے تہذیب الاحکام، لکھنے والا ان کا اپنا عالم شیخ توسی۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جی ثم قال ان علی علیہ السلام لما توفى عمر آتی ام کلثوم فاحز بیادها فانطلق بها الى بیتہ، یعنی کہ جب امام جعفر صادق سے سوال ہوا کہ جب کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر انتقال کر جائے تو وہ عدت کہاں گزارے، تو حضرت امام جعفر صادق نے جواب دیا کہ اپنے گھر پر آ کر۔ اس پر امام جعفر صادق نے دلیل کے طور پر یہ حدیث پیش کی کہ جب حضرت عمر کی وفات ہو گئی تو مولا علی اپنی بیٹی ام کلثوم کو اپنے گھر لے گئے۔ اس حدیث کو منازل احبار میں ملا باقر مجلسی شیعوں کا بہت بڑا عالم ہے، اس نے کہا کہ یہ صحیح حدیث ہے، یعنی کہ جو امام باقر سے روایت آئی ہے کہ جب کسی کا شوہر فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو عدت کہاں گزارے، تو آپ نے کہا اپنے گھر پہ آ کے، ساتھ آپ نے مثال بھی دی کہ جب حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو گیا تو مولا علی اپنی پیاری بیٹی ام کلثوم کو اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے۔ یہ لکھنے والا بھی شیعہ عالم، کتاب بھی ان کی تہذیب الاحکام، اور لکھنے والا شیعہ عالم شیخ توسی۔ 3 حوالے ہو گئے شیعہ کتب سے، دیکھتے جائیں ان کے اپنے علم کا معیار کیا ہے کہ ان کی اپنی کتابوں میں تو یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی تھی، حضرت عمر فاروق کی بیوی تھی۔ چلیں جی چوتھا حوالہ دیکھتے ہیں، کتاب بھی ان کی ہے، آپ کے سامنے سکرین پہ موجود ہے، مناقب آل ابی طالب، لکھنے والا ہے شہر اشوب، لکھتا ہے ولد من فاطمہ الحسن والحسین والمحسن زینب الکبریٰ و ام کلثوم الکبریٰ، یعنی کہ وہ لکھتا ہے کہ حضرت علی اور فاطمہ کی اولاد میں جہاں حسن و حسین کا نام آتا ہے نا وہاں ام کلثوم کا بھی نام آتا ہے۔ یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے، کتاب بھی ان کی ہے، مناقب آل ابی طالب، لکھنے والا بھی شیعہ عالم شہر اشوب۔ دیکھ لیں میں نے آپ کو 4 حوالے دیے ہیں شیعہ کی کتب سے کہ حضرت ام کلثوم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی اور حضرت عمر فاروق کی بیوی تھی۔ اب یہ بھاگ نہیں سکتے، یہاں اپنی یہ تاریخ الیعقوبی، یہ تہذیب الاحکام، یہاں دوسری کتاب ہے مناقب آل ابی طالب، یہاں یہ ان کے جو مصنفین ہیں نا یہاں یہ ان سے بائیکاٹ کریں گے، ان پر جھوٹ و بہتان کا فتویٰ لگائیں گے۔ یہاں اپنے شیعہ جو بڑے ان کے جن کو یہ بڑے عالم سمجھتے ہیں، یہاں یہ عبارات جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں نا، یہاں پھر ان عبارات پر یہ چھوٹے رافضین، چھوٹے شیعہ جو ہیں یا ان پر ایمان لے کر آئیں گے۔
یار عقل کا تقاضا دیکھ لے. ابھی میں ہوں نا اہل سنت و جماعت اپنے جو مسلک حق کا دفاع کر رہا ہوں, صحابہ کا دفاع کر رہا ہوں, تو میں کوئی ایسی بات بولوں جو میرے جو بڑے جو میرے جید علماء ہیں جو انہیں کتابوں میں مین کے جیسے اعلیٰ حضرت ہیں, اعلیٰ حضرت اپنی کتاب میں کچھ اور لکھا ہو اور میں کچھ اور بیان کرتا ہوں اور میں اپنے آپ کہوں کہ سنی حنفی رضوی بریلوی, تو ایسے تو نہیں نہ ہو سکتا. تو یہ ذاکرین, یہ شیعہ, یہ ان کی کتابیں جو اپنے مدارس کو اپنے علماء کی کتابیں, ملا باقر مجلسی جیسے عالموں کی طریح الیعقوبی اور جو ملا باقر مجلسی حق الیقین اور منازل احبار, وہ کتابیں یہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو ان میں لکھا ہے کہ حضرت ام کلثوم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی, حضرت عمر فاروق کی بیوی تھی, اور یہ منحرف ہوتے ہیں. تو میں کہوں گا یہ صرف بغض صحابہ ہے. خدا کے لیے ان ذاکروں کی باتوں کو چھوڑیں, اپنی کتابوں کا خود سے وزٹ کریں, آپ کو پتہ چلے کہ آج تک ذاکروں نے آپ کو کتنا جو گمراہ کر رکھا ہے, صحابہ کی مقتوں سے کتنا دور کر رکھا ہے. آپ کے عالموں نے دیکھیں, آپ کے سامنے حوالے جب موجود ہیں, صفحات آپ کے سامنے موجود ہیں, میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا.